نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذاتی اوصاف و کمالات کے علاوہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم خدمات سر انجام دیں ان کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی تاریخ کے بے مثال خلیفہ اور حکمران تھے۔ انبیاء کے علاوہ کسی حکمران کو ان کے مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کی خدمات، ان کی اصلاحات، ان کی فتوحات، ان کا انداز حکمرانی، ان کا عدل و انصاف اور ان کا نظام احتساب، ہر چیز ہی بے مثال تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں، فاتحوں، حکمرانوں، عادلوں اور صاحب کردار انسانوں کو آپ سامنے لائیں اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں آپ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رکھ دیں اور پھر ضمیر سے پوچھیں، تعصبات سے ہٹ کر، تعصبات سے آزاد ہو کر اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو میں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ضمیر عمر عمر پکار اٹھے گا۔ اور اگر ہم ان کی خدمات اور اصلاحات کو دیکھیں جن کا دائرہ مذہب سے سیاست تک، معاشیات سے معاشرت تک ہر جگہ ہی پھیلا ہوا ہے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں جسے غیر ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، انہوں نے ہر شعبے میں کیسی کیسی انقلابی اصلاحات تجویز کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے ہی دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے ہی بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 اور بعض روایات کے مطابق 17 پیوند ہوا کرتے تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑوں پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا یہ مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا کرتے، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں
جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کارناموں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کارناموں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں 100% حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔